سے مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط منع ہے، ناجائز ہے۔ اس حوالہ سے متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور دارمی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر اور عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی۔ تو وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ایسے اسٹائل اور ایسے انداز اختیار کرتی ہیں کہ وہ مرد محسوس ہو، ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ اور وہ مرد جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بتکلف عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ اس حوالے سے متعدد احادیث مبارکہ کتب صحاح میں آئی ہیں۔ اب یہ مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کی مشابہت اور ایک دوسرے سے تشبہ کرنے کی ممانعت کس لیے کی گئی ہے کہ جب عورت مرد کی شکل اختیار کر لے گی اور وہ مردوں کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی، اس کا چانس جو ہے مردوں کے ساتھ میل جول کے وہ بڑھ جاتے ہیں کہ ہر ایک بآسانی فوری پہچان نہیں سکے گا کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے۔ تو عورت مردوں کی شکل و صورت اختیار کر کے مردوں کے ساتھ میل جول، اور مرد عورتوں کی شکل و صورت اختیار کر کے عورتوں کے ساتھ میل جول اور ان میں بیٹھنا اٹھنا جب یہ رکھیں گے تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا۔ تو اگر مرد اپنی اصلی حیت اور شکل میں ہے، عورت اپنی اصلی حیت اور شکل میں ہے، تو وہ جب میل جول کریں گے تو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ اسے تھوڑا حیا محسوس کریں گے اور تھوڑا خوف محسوس کریں گے۔ لیکن جب ایسی شکل ہے کہ جلدی سے کوئی دوسرا پہچان نہیں سکتا، تو پھر عورتوں کے مردوں کے ساتھ اور مردوں کے عورتوں کے ساتھ اختلاط کے چانس وہ بڑھ جاتے ہیں اور اس سے فتنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کی شکل اختیار کرنے اور ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور عورتوں پر لعنت فرمائی گئی۔ ابو داؤد کے اندر صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنث لایا گیا، ایک ہیجڑا جس کو خسرا کہتے ہیں، ایک مخنث لایا گیا جس نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں میں مہندی لگا رکھی تھی، یعنی اس نے اپنے ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کیا حال ہے، یعنی اس نے ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی کیوں لگا رکھی ہے؟ تو
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، یعنی ہاتھ اور پاؤں کو مہندی عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے لگائی ہے، یعنی دیکھنے میں یہ عورت محسوس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مدینے سے نکال دو۔ چنانچہ اسے نقی کی طرف نکال دیا گیا۔ نقی یہ مدینے کے گرد و نواح میں ایک علاقہ ہے، اس سے مراد بقیع نہیں ہے۔ اچھا، اسی روایت کے آخر میں یہ ہے کہ بعض صحابہ نے کیا یا رسول اللہ ہم اس مخنث کو قتل نہ کر دیں، اس مخنث کو قتل نہ کر دیں، یعنی جس مخنث نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی لگا رکھی ہے تو عرض کیا اس کو قتل نہ کر دیں۔ فرمایا کہ مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ایک مخنث ہے، ہجڑا ہے، خسرا ہے، اس نے ہاتھ پاؤں کو مہندی لگائی ہے اور مہندی لگا کر اس نے عورتوں کی مشابہت اختیار کی ہے۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام اس کو مدینے سے نکالنے کا اور اس کو نکلنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور صحابہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کو مہندی لگانا کوئی اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے جلا وطن کیا جائے، اس کو اس کے علاقے سے نکال دیا جائے یا پھر اس کے قتل کے بارے میں سوچا جائے۔ تو اصل جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ مخنث اور ہجڑا اور خسرا وہ ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی لگا کے عورتوں کی شکل اختیار کر لے گا تو اب عورتوں کے پاس اس کا آنا جانا، عورتوں سے میل جول وہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ واضح مرد ہے تو عورتیں بھی اس سے میل جول سے بچیں گی، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گی۔ لیکن جب اس نے عورتوں والی شکل اختیار کی ہے تو وہ عورتیں جو مردوں سے اجتناب کرتی ہیں اور حجاب کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، تو ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ بھی یہ مرد ہے۔ تو اس دھوکے میں آ کر وہ اس کے ساتھ اٹھیں گی، بیٹھیں گی، بات چیت کریں گی، تو اب وہ مخنث جو ہے وہ اس طرح فتنے کا سبب بنے گا۔ اور اس کی پیچھے جو وجہ ہے وہ میں پہلے آپ کو ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت بتا چکا ہوں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس گھر میں ایک مخنث آیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ جب وہ گھر میں آیا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے سن لیا کہ وہ ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ کو کہہ رہا تھا کہ کل اگر اللہ نے طائف فتح کروا دیا تو میں تمہیں غیلان کی لڑکی اور بیٹی کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب وہ آتی ہے سامنے سے تو اس کے پیٹ پر، اس کے جسم پر 4 بال، 4 سلوٹیں، 4 شکنیں پڑتی ہیں، اور جب وہ مڑ کر واپس جاتی ہے تو پچھلے حصے پر 8 شکنیں، 8 سلوٹیں پڑتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو گھر سے نکال دو اور آئندہ یہ تمہارے پاس نہ آیا کرے۔ اور اس کے بعد ازواج مطہرات اس سے پردہ کرنے لگ گئیں۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خبیث ان باتوں کو جانتا ہے۔ تو اصل میں جو قرآن پاک میں وَالتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ کہ وہ مرد جن کو جنسی خواہش نہیں رہی وہ اس حالت اور اس کیفیت میں ہیں، تو ان کے حوالے سے چہرہ ہتھیلیاں چھپانے کے معاملے میں اس حجاب میں تخفیف کی گئی۔ تو اب اس مخنث کے بارے میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ جنسی خواہش نہ رکھنے والوں میں سے ہے، لیکن جب اس کی یہ گفتگو سنی گئی تو پھر معلوم ہو گیا کہ یہ تو ایسی باتوں کو جانتا ہے، تو پھر اسے حجاب کا حکم فرمایا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس مخنث سے جو حجاب ہے وہ چہرے کا چیلیوں کا حجاب ہی ہوگا نا، باقی جسم تو لازمی بات ہے کہ وہ پہلے ہی وہ چھپا ہوا ہوگا، لازماً وہ اس کا تو حجاب ہوتا ہی ہے۔ اب وہ مخنث جو عورتوں کی شکلوں اور شباہت اختیار کر لیں اور پھر وہ عورتوں کے پاس آئے جائیں، عورتیں سمجھیں بھی یہ مخنث ہیں اور ان کو کوئی خواہش نہیں ہے، تو وہ ان کے ساتھ اختلاط میں احتیاط نہ برتیں، تو اب وہ عورتوں کے پاس بیٹھیں گے، اس کی ساتھ گفتگو کریں گے، پھر اس کی باتیں آ کے دوسرے کسی مرد کو بتائیں گے، جیسے یہاں پر مخنث وہ غیلان کی لڑکی کے حوالے سے عبداللہ کو بتا رہا تھا، تو اب وہ ایک عورت کے پاس بیٹھیں گے، پھر اس کی باتیں ہو سکتا ہے آگے جا کے کسی اور مرد کو بتائیں، تو یہ لوگ زیادہ فتنے کا باعث بن سکتے ہیں عام مردوں کے مقابلے میں۔ تو اور پھر وہ مخنث جو خاص ہاتھ پاؤں میں مہندی لگاتا تھا عورتوں کی مشابہت کرنے کے لیے، تو وہ زیادہ فتنے کا سبب بن سکتا تھا، اس لیے آپ نے اس کو وہاں سے نکلوا دیا۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو قتل نہ کر دیں، تو فرمایا کہ نمازیوں کو قتل کرنے سے مجھے منع کیا گیا۔ تو مردوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی شکل و صورت ایسی بنائیں کہ جیسے یوں لگے کہ یہ عورتیں ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنا امتیاز مردوں سے برقرار رکھیں، چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا خط تھا، خط، اس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک خط تھا۔ تو نبی کریم نے وہ خط دینا چاہتی تھی نا آپ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا، فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہاتھ کسی مرد کا ہے یا کسی عورت کا ہے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرد کا ہاتھ نہیں بلکہ عورت کا ہاتھ ہے۔ فرمایا اگر تو عورت ہوتی تو تو مہندی کے ذریعے سے اپنے ناخنوں کا رنگ بدلے ہوئے ہوتی، نہیں اگر تو عورت ہے تو پھر تو یہ چاہیے تھا کہ مہندی لگا کے اپنے ناخنوں کا کم سے کم رنگ ہی بدل لے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے۔ اب عورت کو مہندی لگانے کا حکم فرمایا گیا اسی لیے کہ مرد سے اس کی مشابہت نہ بنے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، ترمذی کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر، بلکہ مسند احمد کے اندر بھی، تو ہند بنت عتبہ یعنی ابو سفیان کی زوجہ جب وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تھیں
کہ یا رسول اللہ مجھے بیعت کریں، بیعت کرنے کے لیے آئی، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تو مہندی لگا کے اپنے ہاتھوں کا رنگ نہیں بدلے گی میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو بیعت کرنے کے لیے آپ نے اس کے لیے لازم کر دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو مہندی لگائے۔ اور پہلی روایت میں آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے، تو مرد مہندی نہ لگائے، عورت مہندی لگائے۔ اور ویسی حدیث آپ نے پہلے بھی وہ نوٹ کی ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد ایسی مہندی، ایسی خوشبو لگائے جس کی مہک تو ہو لیکن رنگ نہ ہو، عورت ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ ہو لیکن مہک نہ ہو۔ تو اب عورت مہندی لگائے تاکہ وہ مردوں سے ممتاز ہو جائے، اور مرد مہندی نہ لگائیں تاکہ وہ عورتوں سے ممتاز رہیں۔ تو اب یہ احکام کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مرد مکمل ایسی شکل میں ہو کہ کسی طرح کے عورت ہونے کا شبہ پیدا نہ ہو، اور عورت خالص اس شکل میں ہو کہ اس کے مرد ہونے کا کوئی شبہ پیدا نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں تو ایسی صورتوں میں مرد عورتوں کا جو اختلاط ہے وہ آسان ہوگا، اس کا راستہ ہموار ہو جائے گا، اور پھر ان کے اختلاط سے آگے جو فتنہ پھیلے گا اس سے بہت بڑی خرابی معاشرے میں پیدا ہوگی۔ جبکہ سارے جو حجاب کے اور پردے کے حکام ہیں وہ اسی خرابی کو تو روکنے کے لیے ہیں۔ تو یہ مرد عورتوں کا جو اختلاط ہے آگے وہ زناکاری تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت آپ پہلے لکھ چکے ہو، ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ مرد اور عورتیں بازار میں، گلی میں مل جل گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عورتیں بھی مسجد سے نکلیں اور مرد بھی مسجد سے نکلے، تو وہ عورتیں اور مرد بازار میں وہ مل جل گئے۔ تو ابو اسید کہتے ہیں میں نے اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے عورتوں کو فرمایا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے راستے کے درمیان چلنا ٹھیک نہیں، تم کنارے کنارے چلا کرو۔ تو اس کے بعد عورتوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اس حکم کی اس طرح پاسداری کی، اس طرح اس پہ انہوں نے دل و جان سے عمل کیا، تنگی نہیں محسوس کی، عمل کیا کہ آقا کا حکم ہے، اور آقا کا حکم ماننے میں بہت بڑی سعادت ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو عورتیں اس طرح وہ دیواروں کے ساتھ لگ کر چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے وہ دیواروں کے ساتھ اٹک جاتے، الجھ جاتے تھے، اس قدر وہ زیادہ دیواروں کے ساتھ چپک کر چلنے لگی۔ یہ حکم کس لیے دیا گیا تھا؟ کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔ وہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو نہایت پاکیزہ دور، آنے والے تمام ادوار میں سب سے زیادہ پاکیزہ دور وہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت تھی اور اسلام کی بہاریں تھیں، اللہ کا خوف اور خشیت تھی، تعلیم و تربیت تھی، خالص اسلامی معاشرہ تھا، اور انتہائی پازیٹیو سوچ تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے، تو لہذا اختلاط سے بھی بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پردے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے، بس سوچ پازیٹیو ہو، باقی لڑکا لڑکی آپس میں جو چاہیں وہ آپس میں جہاں چاہیں اکٹھے ہوں، جہاں چاہیں وہ بات چیت کریں، اور جیسے چاہیں بے تکلف وہ گفتگو کریں۔ تو اب یہ ذرا غور کریں کہ وہ پاکیزہ دور تھا، اور ہر لحاظ سے وہ دور اس دور سے بدرجہ اعلیٰ اور بہتر تھا، اور وہ خواتین بھی اس زمانے کی خواتین سے بدرجہ صاحب تقویٰ تھی، اور وہ مرد بھی اس زمانے کے مردوں سے بدرجہ صاحب تقویٰ اور صاحب علم اور صاحب خشیت تھے۔ لیکن ان کو نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ عورتوں کو فرمایا کہ درمیان میں نہیں چلو، تم راستے کے کنارے چلو، تاکہ مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، اور آگے جو خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے وہ اس کا سد باب ہو جائے۔
اور پھر مردوں کو کہا گیا کہ وہ عورتوں کی مشابہت نہ اختیار کریں، عورتوں کو کہا گیا وہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، اور پھر جو مشابہت اختیار کرنے والے ہیں ان پہ لعنت فرمائی گئی، اور یہاں تک کہ جو مخنث مشابہت کرتا تھا اس کو مدینے سے نکال دیا گیا، یہاں تک کہ بعض نے کہا کہ کیا اس کو قتل نہ کر دیا جائے۔ تو آپ اس پہ غور کریں کہ اس پاکیزہ دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پرزور انداز سے اختلاط کو منع کیا، اور جو اختلاط کا سبب بننے والی چیزیں تھیں ان چیزوں کی روک تھام آپ نے فرمائی۔ تو اب اس دور میں آپ دیکھیں کہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہسپتالوں میں، اور سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں، اور ڈائیو اور جہاد میں، اور دیگر بہت سارے سواریوں میں، اور تفریح گاہوں میں، اور شادی بیاہوں میں مختلف مواقع پر مرد اور عورتوں کا بے تحاشا بغیر کسی روک ٹوک کے بلا تکلف وہ اختلاط اور میل جول وہ بکثرت عام ہے، اور اس کو لوگ کوئی گناہ ہی تصور نہیں کرتے، کوئی اس میں قباحت ہی محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسلام ہرگز ایسے عمل کی، ایسی چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے آگے بدنگاہی اور شہوانی خیال پیدا ہوں، اور خیالات ان کی وجہ سے آگے پھر وہ آنکھ ہے وہ زنا میں مبتلا ہو، کان زنا میں مبتلا ہوں، زبان زنا میں مبتلا ہو، ہاتھ اور پاؤں زنا میں مبتلا ہوں، اور دل زنا میں مبتلا ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں آگے شرمگاہ زنا کے اندر پڑ جائے۔ تو بہت سارے احکام ہیں جو اس خرابی اور اس فتنے کو پوری طرح روکنے کے لیے وہ دیے گئے ہیں، جس میں آپ اس سے پہلے کئی احکام قرآن کی آیات مبارکہ کی شکل میں آپ سن چکے ہیں اور آپ لکھ چکے ہیں۔ تو اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے، جو مسلمان ہے، اہل ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، اور جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی ویلیو ہے، کیونکہ آج مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان، وہ عظمت اور ان کی وہ قدر نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو آج ہر شخص اپنے افیسر کی بات مانتا ہے، پولیس مین ہے تو وہ اپنے افیسر کی بات مانتا ہے، فوجی ہے تو وہ اپنے افیسر کی بات مانتا ہے، ٹیچر ہے تو وہ اپنے پرنسپل کی بات مانتا ہے، کوئی بھی ادارہ ہے تو اس ادارے کا ہر فرد اپنے ادارے کے سربراہ کی بات مانتا ہے، اور اس کو خوف ہے کہ اگر میں نہیں مانوں گا تو مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، برطرف کر دیا جائے گا، میرا دنیاوی اور مالی نقصان ہوگا۔ یوں یہ باتیں تو مانی جاتی ہیں، اللہ رسول کی بات کتنے لوگ مان رہے ہیں اور کتنے فیصد مان رہے ہیں، اور کتنے احکام ہیں اللہ کے اس کے رسول کے جان بوجھ کے اس کا خلاف کر رہے ہیں، اور ذرہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کس کا حکم ہے جس کا میں خلاف کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی نظروں میں جو اپنا افیسر ہے، جس کے ماتحت ہیں، اور جس سے خطرہ ہے کہ وہ ہمیں یہاں سے نکال دے گا اور ہماری ملازمت جاتی رہے گی، تو اس کا تو خوف ہے اور اس کے حکم کی ویلیو ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر حاکم وقت کہہ دے بھی نماز پڑھنی ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا سزا ملے گی، پردہ کرنا ہے، پردہ نہیں کرے گی تو سزا ملے گی، اور اس طرح دیگر احکام ہیں، عمل کرنا ہے نہیں کیا جائے گا تو سزا ملے گی، تو سارے کرنے لگ جائیں۔ لیکن اگر اللہ فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اور خلاف ورزی کرنے پر وہ جہنم کے ڈر سنائیں، اور اطاعت کرنے پر جنت کی خوشخبریاں دیں، اور دنیاوی بہت سارے انعامات کی خوشخبریاں دیں، تو اس کا کوئی بھی اثر دل و دماغ پہ نہیں ہوتا، اور نتیجتاً کوئی عملی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اس سے آپ اپنے ایمان کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان وہ کس لیول کا اور کس سطح پر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر کتنی ہے، اور ان کے حکم کی ویلیو ہمارے ذہنوں میں کتنی ہے۔ تو اس کیفیت پر جتنا رویا جائے اتنا کم ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی، اور ایسی زندگی جس کے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اس سانس کا نہیں پتہ جو اندر گیا یہ باہر لوٹے گا یا نہیں، پہلے ہی موت آ جائے، تو اس زندگی کے عیش و عشرت کے لیے آپ اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں،
اور ان خلاف ورزیاں کرنے کی وجہ سے پورے معاشرے میں فسادات بڑھ رہے ہیں، اور اسلام مغلوب ہو رہا ہے اور کفر غالب ہو رہا ہے مسلمانوں کی اس بے حسی کی وجہ سے اور بد عملی کی وجہ سے۔ پھر یہ چاند روزہ زندگی کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے، حساب و کتاب ہے، جزا سزا ہے، پھر سوائے ندامت کے اور پچھتاوے کے اور شرمندگی کے پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر حسرت ہی ہوگی کہ ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، اطاعت کی ہوتی، فرمانبرداری کی ہوتی۔ بس جو وقت نکل گیا پھر نکل گیا، پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب موقع ہے کہ سچی توبہ کی جائے اور دل میں سچا عہد کیا جائے اطاعت کا، تو اس کو عملی جامہ پہنایا جائے، اللہ رسول کے جتنے احکام ہیں ان پر بھرپور عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اس سے آپ کو کوئی تنگی نہیں آئے گی، یا خواتین پردہ کریں اس میں تنگی نہیں پیدا ہوگی، ان کی عزت وہ محفوظ ہوگی، اور ان کے لیے اس کے اندر دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی بہت سارے فوائد ہیں اور بھلائی ہے، اور اس کا خلاف کرنے میں دنیاوی اخروی بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان